بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو یا علی مدد دیدار کے اس مبارک موقع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات آپ کے حضور میں ان کو پڑھ کر اور ان آیات کو ہمارے داعیوں اور عارفوں کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 177 سے آپ آگے ان آیات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند رب العزت یہاں اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی حالت بیان کی جاتی ہے، اس قوم کی حالت بیان کی جاتی ہے جو خداوند رب العزت کی مبارک آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قوم کی بات کی جا رہی ہے جو قوم آیات کو جھٹلاتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ خدا کی آیات کو جھٹلانے میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر انہوں نے ظلم کیا، وہ اپنے نفس پر ظالم ہیں۔ تو جب ہم خدا کی آیات کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص دنیا میں خداوند رب العزت کی مبارک ذات پر ایمان لائے، 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اس کے بعد وہ قرآن کی کسی ظاہری آیت کو جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت میں کوئی جھوٹ ہے یا میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ جو لوگ خدا کی آیات کو مانتے ہی نہیں ہیں، جھٹلاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہوں گے، وہ تو خداوند رب العزت کی ذات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص خداوند تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، انبیاء پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد قرآن کی کسی آیت کو وہ جھٹلا نہیں سکتا ہے جب صاحب قرآن پر ایمان لائے۔ تو وہ کون سی آیات ہیں جن کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے اور جن سے روگردانی بھی کی جا سکتی ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب ہم باب علم و حکمت حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی مبارک ارشاد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، انا آیات اللہ، یعنی میں خدا کی آیات ہوں۔ اپنے آپ کو مولا علی علیہ السلام نے آیت نہیں فرمایا بلکہ آیات فرمایا۔ جملہ آیات کا میں مجموعہ ہوں، خدا کی معجزات کا میں مجموعہ ہوں۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جو خدا کی زندہ آیات ہیں، جو زندہ شخصیت کی صورت میں ہیں، جو کہ مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، تو آپ کی ذات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھٹلانے کی امکانیت تھی اور آپ ہی کی ذات کو جھٹلایا گیا۔ اور پھر اسی آیت کے اندر فرمایا جاتا ہے اگلی آیت میں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرماتا ہے خداوند
اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو پھر وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ مومنین، آپ سب جانتے ہیں، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ہدایت دیتے ہیں، خداوند کا ایک نام ہادی ہے، اور پھر وہ کس طرح ہدایت دیتے ہیں، ان کی طرف سے زمانے میں ہدایت دینے کے لیے ہادی برحق موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس ہادی برحق کی ہدایت خدا کی ہدایت ہے۔ لیکن خدا کسی کو گمراہ تو نہیں کرتا۔ قرآن میں بارہا فرمایا گیا ہے کہ مضل، گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ مضل، گمراہ کرنے والا جب شیطان ہے، تو شیطان جب گمراہ کرتا ہے کہ چونکہ خدا کی خدائی کے اندر ہدایت دینے کا بھی ایک نظام ہے، گمراہی کا بھی ایک نظام ہے، جو شخص اس گمراہی کے قابل بن جاتا ہے تو اس کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ خدا نے گمراہ کیا، خدا نے گمراہ نہیں کیا، مضل شیطان ہے، گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ قرآن کے اندر شیطان کو مضل، گمراہ کرنے والا بتایا گیا ہے۔ لہٰذا جس طرح شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو خدا کی خدائی میں یہ طاقت ہونے کی وجہ سے یہ خدا سے منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح خدا کی طرف سے جو ہادی برحق دنیا میں ہے، جب اس کی ہدایت لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ ہدایت خداوند رب العزت اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے کہ گویا خدا نے ہدایت دی، کیونکہ خدا نے ہدایت الہیہ کا خداوند رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو حکومت اس کو سزا دیتی ہے، اور وہ سزا دیتی ہے، سزائے موت دیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ حکومت نے اس کو سزائے موت دی۔ نہیں، حکومت نے ایک قانون بنائی تھی، اس قانون کے مطابق وہ شخص اپنی مرضی کے مطابق ایسا کام کیا کہ اس پر وہ سزائے موت واقع ہو گئی، اس کو سزائے موت قانون کے مطابق دیا گیا، لیکن کہا جائے گا کہ حکومت نے اس کو سزائے موت دی۔ اسی طرح جو گمراہی کے اسباب ہیں، ان اسباب سے ہوتے ہوئے کوئی شخص خود گمراہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے گمراہ کیا، خدا نے تو صرف وہ قانون بنایا ہے، خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو عادل ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے ہدایت کا نظام بھی موجود ہے، جو گمراہی کے قابل ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے گمراہی کا بھی ایک نظام ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، لیکن یہ خدا کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق لوگ ان دونوں مراتب یعنی گمراہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی خدائی سے ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔